جب ایٹرافی آف ٹیسٹس ہوتا ہے تو اس میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ہارمونز کی خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی جو جنرل علامات ہوتی ہیں ٹیسٹس میں درد شروع ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، علاج کرتے وقت جب بھی ہم کوئی کیس کر رہے ہوتے ہیں تو نوسوڈ کا ضرور خیال رکھیں۔ ٹیسٹس سے ہی بننے والی ایک دوائی ہوتی ہے آرکیٹائنم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایٹرافی آف ٹیسٹس ہے۔ ایٹرافی آف ٹیسٹس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ٹیسٹس کا سائز یا شیپ جو ہے وہ نارمل سے کم ہوتی ہے یا کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو ٹیسٹس کے سیل ہوتے ہیں وہ سیل ان کی گروتھ کم ہو جاتی ہے، تو ایسی کیفیت کو ایٹرافی آف ٹیسٹس کہتے ہیں۔ یعنی ٹیسٹس کا جو نارمل سائز ہوتا ہے، ٹیسٹس سکڑ کے شرنک ہو کے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بعض اوقات تو پیدائشی بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جب بھی ایٹرافی آف ٹیسٹس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت جو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ بانجھ پن کا ہوتا ہے۔ مردوں کے اندر بانجھ پن کا ایشو ہوتا ہے، جراثیم صحیح طرح پیدا نہیں ہوتے، اگر پیدا ہوتے بھی ہیں تو کم پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے ایٹرافی آف ٹیسٹس کی وہ انفرٹیلٹی ہوتی ہے، یعنی مردوں کے اندر جو جراثیم کی رپورٹ ہوتی ہے جس میں ٹوٹل سپرم کاؤنٹ کم ہوتا ہے، ایکٹیو سپرم کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیسٹس دیکھنے میں بھی نارمل سے کم نظر آتے ہیں۔ ٹیسٹس کا چونکہ جو کام ہوتا ہے وہ سپرم پیدا کرنا ہوتا ہے، سپرم کی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہوتا ہے وہ بھی کم بنتا ہے، تو مردوں کے اندر جو سیکس کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کر کے جب ایٹرافی آف ٹیسٹس ہوتا ہے تو اس میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ہارمونز کی خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو جنرل علامات ہوتی ہیں ٹیسٹس میں درد شروع ہو سکتا ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ عام طور پہ جو زیادہ وجوہات ہوتی ہیں وہ ایک تو ایج فیکٹر ہوتا ہے، ایج کے ساتھ ساتھ ٹیسٹس جو ہیں وہ شرنک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے ممز کی ہسٹری ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ HIV ہوتا ہے، اس کے علاوہ بیکٹیریا یا وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، اس کے علاوہ ویریکوسیل ایک کاز ہوتی ہے، اس وجہ سے ایٹرافی آف ٹیسٹس ہو سکتا ہے۔ انڈیسینڈنٹ ٹیسٹس کے مسائل ہوتے ہیں ہسٹری کے اندر، کوئی سرجری وغیرہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو جنرل قسم کے کازز ہیں، فیملی ہسٹری میں مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ایٹرافی آف ٹیسٹس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی ہاتھ لگا کے معلوم کیا جا سکتا ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے، اس کی جو شیپ ہوتی ہے ٹیسٹس کی، ان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آیا کہ ایٹرافی آف ٹیسٹس ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سکروٹل الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ جب بھی الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایٹرافی آف ٹیسٹس کا کیس ہے۔ اس کے علاوہ MRI ٹیسٹس کی ہو سکتی ہے یا اسکین ٹیسٹس کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو جنرل قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سیمن رپورٹ سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب سپرم بہت کم ہوتے ہیں تو اس بات کا شک ہو سکتا ہے کہ شاید ایٹرافی آف ٹیسٹس کا فیکٹر موجود ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹرافی آف ٹیسٹس کے حوالے سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے اندر اس کی دوائیاں کون سی ہیں۔ جب بھی ایٹرافی آف ٹیسٹس کا کیس ہو تو سب سے پہلے 15 دن یا مہینے بعد 1 سے 30 پاور میں 1 ڈوز دیں۔ اس کے علاوہ ایٹرافی آف ٹیسٹس کی جو سب سے بڑی دوائی ہے وہ کالی آیوڈائڈ ہے۔ کالی آیوڈائڈ 200 پاور میں ایٹرافی آف ٹیسٹس کو ٹھیک کرنے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ آیوڈم 1 ml میں 15 دن بعد دیں یا آیوڈم 30 روزانہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ایٹرافی آف گلینڈ یا خاص کر کے ٹیسٹس کی جو ایٹرافی ہے اس کی ایک بہت اچھی دوائی ہے۔
اس کے علاوہ پلمبومیٹ 200 پاور میں یہ بھی ٹیسٹیز کی ایٹرافی یا شرنکت کی بہت اچھی دوائی ہے۔ بوڑھے لوگوں میں جن کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں یا جن کو سیکسول سپریشن ہوتا ہے ان میں کونیم 200 پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ برائٹا کارپ 200 پاور میں یہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ایک دوائی ہوتی ہے سیبل سیریلوٹا کیو میں، سیبل سیریلوٹا ایٹرافی آف ٹیسٹیز کے حوالے سے کیو پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ویریکوسیل کی اگر ہسٹری ہو تو اس میں پلساٹیلا 200 میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر ممز کی ہسٹری ہو تو پلساٹیلا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید ہم دیکھتے ہیں تو ایٹرافی آف ٹیسٹیز کے حوالے سے کازیٹیو فیکٹر کو ضرور دیکھیں۔ اگر فیملی ہسٹری میں کینسر ہے تو کارسینوسن دیں۔ ظاہر ہے ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ٹی بی کی ہسٹری بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، تو ٹیوبر سی ایم کی 1 ڈوز مہینے میں دیں۔ اس کے علاوہ گنوریا یا ایس ٹی ڈی کے مسائل ہوں یا اس طرح کر کے سیکس سے ریلیٹڈ مسائل ہوں تو میڈورینم سی ایم پاور میں 1 ڈوز لازمی دے سکتے ہیں۔ اچھا، جو اگلی بڑی دوائی ہے وہ آرامٹ ہے۔ ایٹرافی آف ٹیسٹیز کے حوالے سے آپ ہر ایک پیشنٹ کو آرامٹ سی ایم کی 1 ڈوز مہینے بعد دیں۔ یہ بھی ایٹرافی آف ٹیسٹیز کے حوالے سے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ آرامٹ کا میل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اوپر اور سپرم پروڈکشن کے حوالے سے بہت اچھا اثر ہے، خاص کر کے ٹیسٹیز کے اوپر اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر سپرم سلو ہوتے ہیں، سلگش ہوتے ہیں تو اس میں جلسیمیم یہ بھی ایٹرافی آف ٹیسٹیز میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جلسیمیم جو دوائی ہے یہ کینسر میں بھی، ٹیسٹیز کے کینسر میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوائی ہوتی ہے روڈوڈینڈران، ٹیسٹیز کے اندر شدید قسم کا درد ہے تو اس میں ٹیسٹیز کے اندر سوجن ہو جاتی ہے تو روڈوڈینڈران 200 پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایک اور دوائی ہے جس میں سیکسول ایکسیس ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کو سیکس کی بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں اور وہ سیکس بہت زیادہ کرتے ہیں، جن کے اندر حدت بہت زیادہ ہوتی ہے، قطرے وغیرہ آتے ہیں، جن کو پری میچور کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسے کیسز میں سیکس کی خواہشات کی زیادتی کی صورت میں اسٹیفی سگیریا 200 پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر پیدائشی بچوں میں مسئلہ ہو ایٹرافی آف ٹیسٹیز کے حوالے سے تو اس میں بھی آرامٹ کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ دیکھیں، علاج کرتے وقت جب بھی ہم کوئی کیس کر رہے ہوتے ہیں تو نوسوڈ کا ضرور خیال رکھیں۔ ٹیسٹیز سے ہی بننے والی ایک دوائی ہوتی ہے آرکیٹائنم، اس کو ٹیسٹیز بھی کہتے ہیں۔ تو جب بھی ٹیسٹیز کی ایٹرافی ہو یا شرنکیج ہو، یعنی ٹیسٹیز یا خصیے سکڑ گئے ہوں، تو آپ ٹیسٹیز 200 پاور میں روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ شعبے کی یہ دوائی موجود ہے، لوکل کمپنیز بھی، مسعود وغیرہ، بی ایم کمال وغیرہ، وہ بھی یہ دوائیاں بناتے ہیں ٹیسٹیز 200 پاور میں۔ یا آرکیٹائنم 3X میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ آرکیٹائنم سی ایم کی 1 ڈوز مہینے میں دیں، تو باقی 3X میں یا 200 پاور میں 1 ڈوز روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 3X یوز کرنی ہے تو اس میں صبح دوپہر شام دیں، اگر 200 میں یوز کرنی ہے تو 1 خوراک روزانہ دیں۔ تو ٹیسٹیز یا آرکیٹائنم کے حوالے سے ایٹرافی آف ٹیسٹیز کے اوپر اس کا بہت اچھا اثر ہے، اس کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے یا باقی پریکٹس کے حوالے سے بات ہوتی رہے گی۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اپنا کمنٹ ضرور کیا کریں، اس کو لائک یا شیئر ضرور کریں۔ دیکھیں، میں نے یہ ویڈیو کا سلسلہ اس لیے کیا تھا کہ نقطے کی بات میں نقطہ تو ضرور ہم لکھتے رہیں گے لیکن اس میں تفصیل نہیں ہوتی۔ کئی لوگ کوسچن کرتے تھے کہ اس کی ڈوز کیا لینی ہے، اس میں یہ کیفیت ہو تو کون سی دوائی ہے، تو ہم نے ویڈیو اس لیے بنانا شروع کی تھی تاکہ تفصیل کے ساتھ تمام بیماریاں، ان کی وجوہات، سمٹم، اس کی ڈائگنوزز یا اس کا جو علاج ہوتا ہے اس کو 1 بائی 1 سن کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔